آپ ذرا عرب کے حال کو دیکھیں. اس وقت عرب کا حال کیا تھا؟ عرب کا اکثر علاقہ جنگلوں، بیابانوں، ریگستانوں پر مشتمل تھا. وہاں کے رہنے والوں کو پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ لوگ علم سے ناآشنا تھے، علم سے عاری تھے، علم سے بالکل نابلد تھے، انہیں علم کا کچھ آتا نہیں تھا. وہ عرب اگر اس وقت کے سروے میں بتایا جائے تو پوری دنیا میں اگر اس وقت کہیں سب سے زیادہ گمراہی تھی، کہیں سب سے زیادہ گناہ کیے جاتے تھے، کہیں سب سے زیادہ برائی تھی تو وہ عرب کی سرزمین تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو اور اس زمین پر رہنے والوں کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہیں مبعوث فرمایا. دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے حضرت اپنے نبی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہیں منتخب کیا. کیوں منتخب کیا؟ جبکہ عرب کی زمین اکثر علاقہ جنگلوں پر مشتمل ہے، بیابانوں پر مشتمل ہے، ریگستانوں پر مشتمل ہے، پتھریلی زمین ہے. وہاں کے لوگ نابلد ہے، علم سے ناآشنا ہے، وہاں کے لوگ علم سے عاری ہے. وہاں سب سے زیادہ گناہ پائے جاتے ہیں. پوری دنیا میں جتنا گناہ نہیں پایا جاتا تھا، جتنی برائی نہیں پائی جاتی تھی، جتنی گمراہی نہیں تھی، اتنی گمراہی عرب کی سرزمین پہ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہی کیوں مبعوث فرمایا؟ اس کے علاوہ کہیں مبعوث کر دیتا، عرب کے علاوہ کسی اور علاقے میں پیدا کر دیتا، عرب کے علاوہ کسی اور زمین پر مبعوث فرما دیتا، بھیج دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دولت سرمدی سے عرب والوں کو ہی کیوں سرفراز کیا؟ اس دولت سرمدی کا امین عرب والوں کو کیوں بنایا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کہیں اور مبعوث کر دیتا. میرے یارو، اس کی وجہ یہ تھی کہ باوجود ہے کہ عربوں کے اندر بہت زیادہ برائی تھی، باوجود ہے کہ عرب لوگوں کے اندر بہت زیادہ گمراہی تھی، وہاں کا اکثر علاقہ بنجریلا تھا، پتھریلا تھا، جنگلوں پر مشتمل تھا، بیابانوں پر مشتمل تھا، ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب والوں کو جو خصوصیات عطا فرمائی تھی، جو خوبیاں عطا فرمائی تھی، وہ خوبیاں دنیا کے کسی علاقے کے لوگوں کے اندر موجود نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب والوں کو جو فہم و فراست، جو عقل و ذہانت، جو غیرت و شجاعت، جو حمیت، جو دریا دلی، جو سخاوت دلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب والوں کو عطا فرمایا تھا. کائنات میں کسی علاقے کے لوگوں کے اندر وہ پائے نہیں جاتے. آپ ذرا دیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ عربوں کے اندر کیا خصوصیت تھی. خامیاں بہت زیادہ تھی، لیکن خوبیاں کیا تھی وہ ذرا خوبیوں پر توجہ دیں. اہل عرب، ان کے اندر ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اہل عرب جو تھے وہ بہت زیادہ فراست اور ذہانت والے تھے. ان کی عقل، ان کا ذہن اس قدر وسیع اور اتنا مضبوط تھا، ان کا قوت حافظہ، ان کی یادداشت اتنی مضبوط تھی کہ ویسا قوت حافظہ اس وقت کسی کے یہاں نہیں پایا جاتا، کسی علاقے کے لوگوں کے اندر نہیں پایا جاتا. کسی علاقے کے اندر لوگوں کے اندر ویسا قوت حافظہ، ویسی یادداشت نہیں پائی جاتی. عربوں کا معاملہ کہ عربوں کے یہاں اس وقت وہ لوگ، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کی قوت حافظہ عطا فرمائی تھی کہ وہ لوگ اپنے جنگوں کی تعلیمات، اپنی دیگر چیزوں کی تفصیلات اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا کرتے تھے، ذہنوں میں محفوظ کیا کرتے تھے. اور ان لوگوں کو صرف اپنا نسب ہی یاد نہیں تھا، بلکہ جس گھوڑے پر وہ سوار ہوتے تھے اس گھوڑے کا نسب اور اس کی نسل کا بھی علم تھا کہ یہ گھوڑا کس نسب کا ہے، اس کا نسل کیا ہے. اور یہ نسب، یہ نسل کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ ان کے ذہن میں چھپا ہوا تھا. ایسی قوت حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی. کہیں پر اگر محفلیں منعقد ہوتی، فصحاء بلغاء کو بلایا جاتا، خطباء کو بلایا جاتا، جس طریقے سے ہم اور آپ محفلیں منعقد کیا کرتے ہیں، جلسے جلوس کیا کرتے ہیں، تقاریر کے لیے مقررین حضرات کو بلایا کرتے ہیں، نعت خوانی کے لیے نعت خواں کو بلایا کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی جب محفلیں کیا کرتے تھے اور فصحاء بلغاء کو بلایا کرتے تھے، خطباء کو بلایا کرتے تھے، جو خطباء، جو فصحاء، جو قصیدہ سناتے، جو خطبہ دیتے، ایک بار سننے سے سارے قصیدے ان کے ذہن میں محفوظ ہو جایا کرتے تھے، پورا کا پورا خطبہ ان کے ذہن میں چھپ جایا کرتا تھا. ہے ایسی قوت حافظہ آپ کے اندر؟ ہم اور آپ جلسے جلوس کرتے ہیں، کوئی اگر تقریر کر کے جاتا ہے تو ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ میاں اس نے کس عنوان پر تقریر کی ہے، وہ کیا بولا ہے یہ دور کی بات، کس عنوان پر تقریر کی ہے ہمارے ذہن میں وہ بات نہیں ہوتی. اس نے کیا بولا ہے، کیا کہا ہے، کیا بتایا، کیا سمجھایا ہے، ہمارے دلوں میں وہ بات محفوظ نہیں ہوتی تھی، ہمارے ذہنوں میں وہ بات محفوظ نہیں ہوتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرب والوں کو ایسی قوت حافظہ اور ایسی یادداشت دیا تھا
کہ ایک بار سننے سے پورا کا پورا قصیدہ، پورا کا پورا خطبہ ان کے ذہن میں چھپ جایا کرتا تھا، رس رچ اور بس جایا کرتا تھا. ایسی قوت حافظہ. فرانس کے وزیر تعلیم دردی نے یہ اعتراف کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ عرب زبان میں جو وسعت ہے وہ کسی زبان میں نہیں. عرب زبان میں جو وسعت ہے وہ کسی زبان میں نہیں، اس لیے کہ عربوں کے یہاں ہر چیز کے بے شمار نام اور مترادفات موجود تھے، ہر چیز کے. آپ دیکھیں کتاب اٹھا کر کے، ان لوگوں کے یہاں شہد کے لیے 80 نام تھا، ان لوگوں کے یہاں سانپ کے لیے 200 نام موجود تھے، ان لوگوں کے لیے شیر کو پکارنے کے لیے 500 نام موجود تھے، ان لوگوں کے لیے گھوڑے کے لیے 1000 نام موجود تھے، ان لوگوں کے لیے تلوار کے لیے 1000 نام موجود تھے. مصائب و آلام کو بیان کرنے کے لیے ان لوگوں کے یہاں 4000 الفاظ موجود تھے. اور حد تو یہ ہے، اگر سنیں گے تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی قوت حافظہ کیسی تھی. حد تو یہ ہے کہ اس وقت وہاں نہ تو کوئی ڈکشنری موجود تھی، نہ کوئی لغت موجود تھا، نہ کوئی کتاب موجود تھی. یہ سارے کے سارے نام، یہ سارے کے سارے مترادفات اگر کہیں محفوظ تھا تو ان کی ذہنوں میں محفوظ تھا. اس وقت کوئی ڈکشنری نہیں تھی. ابھی نہ ہمیں اور آپ کو کوئی چیز معلوم کرنا ہو کہ بھائی اس کا معنی کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، تو ڈکشنری دیکھ لیا، لغت دیکھ لیا، گوگل کر لیا. اس وقت نہ گوگل تھا، نہ ڈکشنری تھی، نہ لغت تھا. اگر کہیں پر محفوظ تھا تو ان کی ذہنوں میں وہ بات محفوظ تھا. تو کیسی ذہانت اور کیسی فراست اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی. ایک ایک چیز کے اتنے نام، اور وہ سارے کے سارے نام کہاں محفوظ ہیں؟ ذہنوں میں محفوظ ہے. کتنا مضبوط اور کتنا پاورفل ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. حماد نامی ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے خلیفہ کے، اس وقت کے خلیفہ ولید سے کہتا ہے کہ میں یہاں کھڑے کھڑے آپ کو 100 قصیدے سنا سکتا ہوں. کھڑے کھڑے 100 قصیدے آپ کو سنا سکتا ہوں. ہر قصیدہ 20 اشعار سے لے کر کے 100 اشعار پر مشتمل ہوگا، اور میں کھڑے کھڑے وہ 100 قصیدہ آپ کو سنا سکتا ہوں. کیا قوت حافظہ تھی، کیسی بلا کی قوت تھی ان کی. ذہن یادداشت کتنا مضبوط تھا. 100 یہاں تو ہمیں اور آپ کو چند اشعار یاد نہیں رہتے، یہاں تو ہمیں اور آپ کو چند باتیں یاد نہیں رہتی ہیں. ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت حافظہ عطا فرمائی تھی. ایک خصوصیت تو ان کے اندر یہ تھی. اب ذرا دوسری خصوصیت دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو دوسری خصوصیت عطا فرمائی تھی، وہ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ ان کی سخاوت اور دریا دلی. جتنے سخی وہ لوگ تھے، جتنا دریا دلی ان کا تھا معاملہ، وہ ہمارے اور آپ کے اندر پایا نہیں جاتا ہے. جو خوبی ان کے اندر پائی جاتی تھی اس وقت کائنات کے کسی علاقے والوں کے اندر وہ خوبی نہیں پائی جاتی. عربوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ رات میں اونچے ٹیلوں پر، اونچے جگہ پر آگ روشن کر دیا کرتے تھے. کیوں روشن کیا کرتے تھے؟ اس لیے روشن کر دیا کرتے تھے تاکہ کوئی مسافر جب رات میں گزرے تو اس آگ کو دیکھ کر کے وہ میرے گھر میں تشریف لائے تاکہ میں اس کی مہمان نوازی کر سکوں. کس لیے آگ کو جلایا کرتے تھے؟ تاکہ کوئی مسافر، بھٹکا ہوا مسافر اگر آگ کو دیکھے تو آگ کو دیکھنے کے بعد وہ یہ جان سکے کہ یہاں پر کوئی گھر موجود ہے، اور اس آگ کو دیکھ کر کے وہ میرے یہاں آئے اور میں اس کی مہمان نوازی کروں. اور جب کوئی مہمان آتا تو وہ لوگ مہمان نوازی میں حد کر دیا کرتے. ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو منہ بسار لیں گے اور بڑی تکلیف ہوگی، نہ جانے کیا کیا بولیں گے، کون آ گیا، کہاں سے آ گیا، اب اس کو کھلانا پڑے گا، نہ جانے کیا کیا خرچہ ہوگا. ہمارے اور آپ کی طرح ان کا ذہن نہیں تھا. ارے ہم اور آپ ہوتے کون ہیں کھلانے والے؟ ہمارے اور آپ کے اندر کیا یہ طاقت ہے کہ ہم اور آپ کسی کو کھلا سکتے ہیں؟ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، مہمان تو برکتوں کو لے کے آیا کرتا ہے. مہمان اگر آ کر کے آپ کے دسترخوان پر کھائے گا تو وہ اپنا خوراک کھائے گا، اپنا رزق کھائے گا. آپ کون ہوتے ہیں کھلانے والے؟ آپ کو تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کسی کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. کوئی آپ کے یہاں مہمان بن کر کے آ رہا ہے، رحمت بن کر کے آ رہا ہے، برکت لے کر کے آ رہا ہے. آپ کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے. لیکن یہاں لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ مہمان آ جائے تو منہ بسار لیں گے، مہمان آ جائے تو ہمارے چہرے کے ایکسپریشن بدل جائیں گے، نہ جانے کیا کیا چیزیں نکلتے ہیں ہمارے ذہنوں سے. وہاں کا معاملہ یہ نہیں تھا. رات میں آگ جلا رہے، کس لیے جلا رہے؟ تاکہ آگ کو دیکھ کر کے کوئی آئے اور میں اس کی مہمان نوازی کروں. عرب کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے. وہ شعر کیا ہے؟ کسی شاعر نے لکھا ہے، اوقد فإن الليل ليل قر، اوقد فإن الليل ليل قر وريح يا واقد ريح سر الا يرى نارك من يمر وإن جلبت زيفا فأنت حر. شعر سنے سمجھے پھر معلوم ہوگا ان کی سخاوت، دریا دلی کیا ہے. وہ کہتا ہے، ایک شاعر کہتا ہے، اوقد فإن الليل ليل قر، اے واقد، واقد نام ہے، اے واقد تو اونچے ٹیلے پر آگ کو جلا.
اونچے ٹیلے پر آگ کو جلا، رات بہت ٹھنڈ ہے، سرد ہوائیں چل رہی ہے. اللہ یرا نارا کا من یمر، ہو سکتا ہے شاید کوئی تیری جلتے ہوئے آگ کو دیکھ کر کے آ جائے. اللہ یرا نارا کا من یمر، شاید کوئی گزرنے والا تیری آگ کو دیکھ لے، اور دیکھنے کے بعد وَإِن جَلَبَتْ زَيْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ، اور اگر تیری آگ کو دیکھنے کے بعد کوئی آدمی میرے گھر میں آ گیا مسافر بن کر کے، مہمان بن کر کے، تو تیری آگ کو دیکھنے کی وجہ سے اور میرے یہاں مسافر بننے کی وجہ سے میں تجھے یہ بشارت دیتا ہوں کہ تو آزاد ہو جائے گا، تو غلام نہیں رہے گا. کتنی بڑی بات. ایک انسان، ایک مالک اپنے غلام سے کہہ رہا ہے کہ تم آگ کو جلاؤ، اور اگر آگ کو جلاتے ہو، اس آگ کو دیکھ کر کے کوئی میرے پاس آ جاتا ہے مہمان بن کر کے، تو اس کا انعام تمہیں یہ ملے گا کہ تم میرے غلام نہیں رہو گے بلکہ تمہیں آزاد کر دیا جائے. صرف مہمان نوازی کے لیے. اور صرف وہ لوگ صرف آگ نہیں جلایا کرتے تھے. ہو سکتا ہے کوئی مسافر جو آ رہا ہو، نابینا ہو، دیکھ نہ سکتا ہو، تو آگ دیکھ کر کے اگر نہ آئے تو وہ لوگ آگ جلاتے تھے، تو آگ کے اندر خوشبودار کوئی چیز ڈالا کرتے تاکہ خوشبو چاروں جگہ پھیلا کرتی تھی. ہو سکتا ہے کوئی مسافر، کوئی بھٹکا ہوا مسافر، اس کے اندر اس کو نابینا ہو، اسے دکھائی نہ دے سکتا ہو، تو وہ خوشبو سونگھ کر کے میرے یہاں آ جائے اور میں اس کی مہمان نوازی کروں. اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، وہ لوگ راتوں میں اپنے گھر میں کتے رکھا کرتے تھے. کتے تو اس وجہ سے بھی رکھا کرتے تھے میرے ریوڑ کی حفاظت ہو سکے، میرے ریوڑ میں جو بھیڑ ہے، جو بکریاں ہیں، جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، اس کی حفاظت کرے. اور اس وجہ سے بھی رکھا کرتے تھے کہ جب ہم کتے کو رکھیں گے تو رات بھر وہ کتا بھونکے گا، اور جہاں جہاں اس کی آواز جائے گی مسافر اس آواز کو سن کر کے میرے یہاں آئے گا تاکہ میں اس کی مہمان نوازی کروں. سخاوت، دریا دل.